بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں وسیلے کا مطلب کیا ہے اور ولی اللہ سے کیا ڈائریکٹ مدد مانگنا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں ہے، اور وسیلے کا مطلب کیا ہے، آج اس پر ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں قرآن کی آیت سے شروعات کروں۔ اللہ نے فرمایا وسیلے کے بارے میں، اسی آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو وابتغوا تلاش کرو، پہنچو، الیہ الوسیلہ، ابتغاء یبتغوا معنی پہنچو، تلاش کرو، تب اسی سے تبلیغ ہے، پہنچو الیہ الوسیلہ، وسیلے کی طرف۔ اب وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا ہے تو کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے مدد مانگو، یا حضرت عمر سے مانگو، یا حضرت عثمان سے مانگو، یا حضرت علی سے مانگو؟ اللہ نے یہ تو فرمایا نہیں ہے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً، کسی بھی طرح سے نہیں، بس یہ فرمایا کہ پہنچو ایمان والو وسیلے کی طرف، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو تمام مفسرین کی جب تفسیر آپ پڑھیں گے، دیکھ لیں، آپ میری بات نہ مانیں، گوگل سے نکال لیں تفسیر ابن کثیر، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تفسیر کبیر، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تفسیر عزیزی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ یہ والی تفسیر نہ نکالنا اس زمانے والوں کی، وہ تو پھر الٹا سیدھا ہی مطلب نکال دیں گے۔ تفسیر اس زمانے کے جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں امام ربانی مجلد ثانی کے قول کے مطابق کہ حضرت نے فرمایا قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حضرت امام ربانی مجلد ثانی کا قول ہے۔ تو تفسیر دیکھنا ہے تو 150-200 سال پرانی دیکھو، یہ زمانے والے تو گھما پھرا کے گول گپے ہانک کے جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر طبری، تفسیر رازی، تفسیر عزیزی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہیں سب مانتے ہیں، یہ آیت لکھ دیں اور تفسیر نکالیں، گوگل سے تفسیر بھی آ جائے گی، تو صاف لکھا آئے گا وسیلے کا مطلب ہے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نیک اعمال جیسے کسی بزرگ کے نیک اعمال ہوں یا اپنے ہی بھی نیک اعمال ہوں، جیسا کہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں اپنے خود کے نیک اعمال بنا کر جو چٹان میں بند تھے انہوں نے دعا کیا تھا، تو ویسا وسیلہ بھی جائز ہے، اور اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا یہ بدرجہ اولیٰ یہ بھی جائز ہے۔ جب اپنے خود کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز تو اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا یہ بھی بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ مگر اہل حدیث نہیں مانتے اس وسیلے کو کہ اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جائے۔ اہل حدیث کو جانتے اس سے اپن کو کیا مطلب؟ اہل حدیث تو وہ ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، خیر بات چھوڑو ان کی بات۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، تو آپ مفسرین کی تفسیر دیکھیں، اس آیت کو لکھیں کہ وسیلے کا، یہ اتنا لکھ دیں وسیلے کا کیا مطلب ہے، تفسیر عزیزی یا تفسیر کبیر میں، تفسیر طبری میں، تفسیر رازی میں، تفسیر ابن کثیر میں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ ان 14ویں صدی کے مولویوں کی تفسیر دیکھنا کہ اس آیت کے کیا مطلب ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو پھر یہ الٹا سیدھا گھمائیں گے، مطلب یہ بتانے دیں گے کہ الیاس قاضی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں یا الیاس قاضی المدد۔ اور ایسا ڈھورا جی میں میں خود گیا ایک دارالعلوم مسکینیہ میں، تو وہاں اس زمانے میں یا الیاس قاضی المدد کا بھی وہ جو آتا ہے نا ہینڈ بل، اس میں مجھے بتایا گیا تھا کسی نے
کہ ہینڈ بلوں میں لکھنے لگ گئے تھے یا الیاس قاضی المدد غالباً، ایسا کچھ مجھے دھیان ہے، بہت ٹائم ہو گیا میں نے دورجی میں ترائی پڑھائی تھی چشتیہ مسجد میں، جب میں دارالعلوم مسکینیں دیکھنے گیا جہاں مولانا عبدالقادر الوی صاحب پڑھاتے ہیں، جو بدر ملت مفتی بدر ملت صاحب کے شاگرد ہیں۔ ان کا بھی ایک قول، ایک کپڑے والے ہیں وہاں پہ، انہوں نے مجھے بتایا تھا، جب مفتی بدر الدین صاحب بھی ان کے گھر میں تشریف لاتے دورجی میں، کہا صاحب کہ ان کا یہ قول ہے مولانا عبدالقادر صاحب الوی جو پہلے وہاں تھے پلیٹا میں تھے، وہاں سے پھر دارالعلوم مسکینیہ میں آئے، کہ میں مدینہ شریف کے اماموں کو کافر نہیں مانتا، یعنی وہ اللہ کے رسول کی عظمت کے قائل ہیں کہ صاحب جب اللہ کے رسول جہاں آرام فرما رہا ہوں وہاں کے امام کیسے کافر ہو سکتا ہے، کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہے، یعنی وہ مومن مانتے تھے وہاں کے اماموں کو۔ یہ مجھے ایک کپڑے والوں نے بتایا جب بدر ملت صاحب تشریف لائے تھے۔ تو وسیلے کا مطلب یہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا۔ اگر وسیلے کا مطلب یہ لیتے ہو کہ اظہری میاں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بھی، مفتی اعظم ہند سے بھی، تو پھر یہ ابھی مولانا توقیر صاحب کب سے جیل میں بند ہیں کہ اب تک مدد کرنے نہیں آتے؟ اگر یہی مطلب لوگوں نہیں صاحب اولیاء کرام آ سکتے ہیں تو پھر اظہری میاں یا اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم ہند اب تک مدد کرنے آتے کہ نہیں آتے؟ اپنے گھر والے کی آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ بالکل ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ مطلب نہیں ہے، وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا کرنا ہے۔ اور پھر اتنے ولی ہیں، لاکھوں ولی ہیں، پھر تم وہی پلٹ کے وہیں جاؤ گے کہ اللہ کی مرضی نہیں تو پھر اللہ ہی سے مانگ لو نا، اللہ ہی سے مانگ لو نا۔ جب تم خود مان رہے ہو کہ اللہ کی مرضی تو اللہ ہی سے مانگ لو۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے لیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں، یہ تو قرآن میں ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ فرماتا اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ جو اتنا قریب ہو اس سے تو تم مانگو نہیں، اور جو دور ہو ان سے تم مانگو تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تمام پرانی 150 سال 200 سال پرانی کتابوں میں دیکھو گے، کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا کہ پہلے کے مسلمانوں نے اولیاء کرام سے ڈائریکٹ مدد مانگی۔ صرف وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے، اسے دیوبند والے ہی مانتے ہیں کہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے یا آپ کی ذات پاک کے وسیلے سے، یا اللہ ہماری دعا کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ حضور کے صدقہ طفیل میں کہنے کے بعد پھر کسی کا آپ وسیلہ نہیں دے سکتے، وہ ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے دعا نہیں مانگ سکتے یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، پھر یہ کہنا یا اللہ خواجہ غنی نواز کے صدقے میں یا حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں، یہ پھر یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کا وسیلہ دینے کے بعد اب کسی کا وسیلہ نہیں دیا جائے گا۔ جو بھی وسیلہ دینا پہلے دے لیں، بعد میں حضور کے صدقے طفیل میں کہنے کے بعد دعا کو ختم کریں۔ یہ سب سے بہتر، افضل اور اولا طریقہ ہے۔ میں چائے بھی پیتا جاؤں گا، وسیلے کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ چائے آ گئی تھی بیچ میں، تو وسیلہ نیک اعمال کا، اب وہ جو حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جنگل میں جا رہا ہو، راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنگل میں جا رہے ہو اس وقت رستہ اگر بھٹک جاؤ، رستہ نہیں بھٹکو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ جیسے حضور نے یہی تو فرمایا جنگل میں جا رہا ہو، رستہ اگر بھول جاؤ تو اعینونی یا عباد اللہ کہو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا رجال الغیب، اس حدیث پاک میں رجال الغیب مراد ہے، جو ہم جیسے لوگ ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، وہ مراد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آئیں گے اور تمہاری مدد کر کے چلے جائیں گے، تمہیں راستہ بتا کے چلے جائیں گے۔ یہی اس بات پر عقیدہ رکھ کے کہ یا اللہ تیرے بندے بہت سے ہیں، اللہ بندوں کو بھیجے گا کہ اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے حکم سے وہ آپ کی مدد کرنے آئیں گے، رجال الغیب۔ مگر کب؟ جب آپ راستہ بھٹک رہا ہو اور جنگل میں ہو، جب راستہ بھٹک جاؤ، راستہ نہیں بھٹک رہا ہو، چلتے رہو تو مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اور اگر شہر میں چل رہا ہو تو پھر کہاں راستہ آپ بھٹک رہا ہو؟ یہ شہر کے لیے نہیں ہے، صرف جنگل میں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اس آیت کو پڑھ کے کیا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، تو ولیوں سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب اس آیت کا میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، نماز سے صبر سے مدد مانگو۔ تو یہ لوگ دھوکہ کیا دیتے ہیں، دیکھو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، یعنی یہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود کہا غیر اللہ سے مدد مانگو۔ کتنا گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، کہتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا غیر اللہ سے مدد مانگو، یعنی نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کب کہا کہ یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد؟ اگر تم یہی مانتے ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، تو ایک تقریب میں کوئی آدمی بندہ کھڑا ہو جائے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مقرر کو کہہ دے مقرر صاحب، عالم صاحب صرف 1 منٹ، کہ ہاں بے شک بتائیے کیا بات ہوئی۔ کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، جتنے بے وقوف آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے، یہ بھی سمجھ لیں کہ ابھی آپ نے کہا اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو۔ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، کہ ہاں بے شک اللہ نے کہا ہے۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہیں ان کو یہ کہو کہ صبح شام ایک تسبیح یوں پڑھا کریں، یا صبر المدد، یا نماز المدد، یا صبر المدد، یا نماز المدد۔ تو وہ مقرر کہے گا مولوی یہ کس نے بتایا؟ ارے ابھی آپ کہہ رہے ہو، اللہ نے بتایا، آپ کہہ رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو یہ کس نے بتایا؟ آپ ہی کہہ رہے ہو، اور آپ ہی کہہ رہے ہو کس نے بتایا؟ کیوں گمراہ کر رہا ہوں مسلمانوں کو؟ یہ بتاؤ مولوی صاحب یہ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ مولوی کہے گا اللہ کے لیے۔ صبر کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہوا شاید کا؟ تفسیر ہے کنز الایمان، تفسیر میں لکھا حضرت صدر الفاضل نے کہ استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ یہ کنز الایمان کی تفسیر میں لکھا ہے 2 پارے کی۔ لیکن یہ کیا بتاتا ہے گھما پھرا کے کہ نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے؟ ارے نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بتائیے آپ یہ قوم کو کس طرح سے گھمانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ تو پھر یا جبریل المدد کہو نا، جب قرآن میں آیا ہے جبریل اسلام بھی مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا میں مددگار ہوں، سب سے پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ مددگار ہے، اور جبریل اور جبریل اسلام۔ تو کیا حضرت یا جبریل علیہ السلام المدد کہا جائے آج کے زمانے میں؟ کیا حضرت جبریل السلام تشریف لائیں گے؟ تو پھر یا عیسیٰ علیہ السلام المدد بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ابھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام المدد کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا؟ یا امام مہدی علیہ السلام کہیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے کیا؟ دیکھو کتنا یہ قوم کو چکر میں ڈالتے ہیں۔ بے شک قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اس کی تفسیر دیکھیں آپ، شان نزول دیکھیں، گوگل سے نکالیں شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل السلام تشریف لاتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ مراد ہے وہاں۔ شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بھی مددگار ہوں، یعنی اللہ کے رسول مخاطب ہیں کہ اے حبیب میں بھی مددگار ہوں، اور جبریل السلام بھی، اور نیک لوگ بھی، وصالح المؤمنین، نیک لوگ بھی، یعنی جو ایمان لا چکے آپ کے اوپر، آپ کے ہاتھ پر، وہ بھی آپ کے مددگار ہیں، میں بھی مددگار ہوں، یہ مراد ہے۔ اور یہ کہاں سے کہا جاتے ہیں؟ جبریل السلام اللہ کے رسول کو نظر آتے تھے اور صحابہ کرام کو تھوڑی نظر آتے تھے۔ یہ جبریل السلام کے بارے میں یہ بات مراد ہے کہ جبریل السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ یہ تھوڑی کہ اب جبریل السلام مدد کو آئیں گے، جبریل السلام تو بس ایک بار سال میں آتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے فرشتے اور روح سے مراد جبریل السلام ہے، فیہا باذن ربہم من کل امر السلام، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ تو سمجھ گئے آپ، جبریل السلام صرف ایک بار آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، کہاں تک تشریف لاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اب کوئی یا جبریل علیہ السلام المدد کہے گا نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار پوچھا جبریل میرے بعد بھی آؤ گے؟ جبریل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بعد 10 بار آؤں گا، ایک بار آؤں گا نماز کا خشوع لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا عدل انصاف لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا حیا لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا تو سخاوت لے جاؤں گا۔ اس طرح سے ایک بار آئیں گے تو اس طرح سے ایک بار کر کے آپ 10 بار اس طرح سے تشریف لائیں گے، ایک چیز لے جائیں گے، یعنی حیا لے جائیں گے، سخاوت لے جائیں گے، شرم لے جائیں گے،
اور انصاف لے جائیں گے، نماز کا خشوع لے جائیں گے، اور جو ہے کہ اس طرح سے ایک ایک بار تشریف لا کے 10 بار آئیں گے، اس طرح سے آئیں گے. ایسے نہیں آئیں گے کہ یا جبریل علیہ السلام المدد کہے اور آپ تشریف لائیں، اس طرح سے نہیں. یہ قوم کو یہ مولوی لوگ چکر میں اس طرح سے ڈال دیے ہیں. کبھی کسی کتاب میں میرا چیلنج ہے، کوئی بتا دے یا ابوبکر المدد لکھاؤ 150 سال پہلے کی کتاب میں، یا عمر المدد لکھاؤ، یا عثمان المدد لکھاؤ، یا علی المدد لکھاؤ 150-200 سال پہلے کی کتاب میں. میرا چیلنج ہے 88 152 53 598 نمبر، آل ورلڈ میں کوئی بھی عالم اگر بتا دے. تو جب صحابہ سے مدد نہیں مانگی تابعین نے تابعین نے تابعین سے مدد نہیں مانگی، اولیاء کاملین نے تابعین سے مدد نہیں مانگی. اب غوث پاک نے فرمایا میرا مرید اگر مشرق میں میں مغرب میں ہوں تو سطر کھل جائے گا تو میں اس کا سطر ڈھک دوں گا. وہ مرید کے لیے کہہ رہا ہے، صرف مرید کے لیے. وہ فرماتے ہیں میرے مریدو تم میرے سامنے مثل شیشہ کے ہو، تو جس کا اندر بھی نظر آتا ہے باہر بھی نظر آتا ہے، میں تمہارے گھر کا حال بتا سکتا ہوں، تو جو تم کھا کے آتے ہو، تو وہ تو مرید کے بارے میں فرما رہا ہے. یہ سب مریدوں کے لیے نہیں فرما رہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نہیں فرما رہے حضرت غوث پاک. ایسے تو پھر غوث پاک بھی حاضر ناظر ہو جائیں گے اگر یہ مطلب مراد لوگ. غوث پاک نے فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو کیا اللہ کے رسول اپنے امام کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جب غوث پاک دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اور اللہ کے رسول کو یہ گوارا ہوگا میری مسجد میں امام بدعقیدہ ہے جس کے پیچھے لوگوں کی نماز نہ ہو؟ اللہ کے رسول کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی اگر نماز نہیں ہوگی مقتدیوں کی؟ اور اللہ یہ گوارا فرمائے گا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے، آپ کی مرضی ہو. اللہ نے قبلہ بدل دیا تو کیا اللہ امام کو نہیں بدلے گا؟ نور الدین زنگی کو حضور نے بشارت دے دی، وہ جو 2 عیسائی آئے تھے، نور الدین زنگی نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا تھا. تو اگر یہ مطلب مراد لوگ غوث پاک ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو پھر تو غوث پاک بھی حاضر ناظر ہو جائیں گے، اس طرح صحابہ کرام بھی حاضر ناظر ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.